العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد پھر اس سے متعلقہ آیات عرض کرتے ہیں اور پھر اس کی مختصر سی تفسیر، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو سمجھنے میں آسانی محسوس ہو، بیان کی جاتی ہے۔ اور اس پروگرام کی آغاز سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ لوگ قرآن کے قریب آئیں، قرآن کا زیادہ سے زیادہ فہم حاصل ہو۔ شاید آپ کو یاد ہوگا ہم نے تدبر قرآن کے نام سے ایک پروگرام کیا تھا جس میں پورے قرآن کی تفسیر عرض کی تھی، لیکن اس میں چونکہ بالترتیب قرآن عظیم کو بیان کیا گیا تھا، لہٰذا مختلف موضوعات کو ایک مقام پر یکجا کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لیکن اب الہادی پروگرام میں جس طرز پر ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس میں مختلف ٹاپکس کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات کی تفسیر عرض کی جائے گی، تو اس طریقے سے ایک موضوع سے متعلق اچھی معلومات اور یکجا معلومات حاصل کر لیں گے، اور اس طریقے سے ایک موضوع سے متعلقہ قرآن جو کچھ ہمیں تعلیم فراہم کر رہا ہے، 1 2 3 4 پروگرام میں وہ تمام تعلیمات چونکہ ایک ساتھ ہمارے سامنے آئیں گی تو چیز کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی محسوس ہوگی۔ پچھلے کچھ پروگرام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن عظیم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں قرآن کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا، اور اس کو ہم نے مختلف پہلوؤں سے لیا ہے۔ کبھی تو قرآن کے نزول پر کلام کیا گیا، کبھی قرآن کے معجز کلام ہونے کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی، کبھی قرآن عظیم کے نزول کے مقاصد پر گفتگو کی گئی۔ ابھی جو آخری ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقاصد کے لیے نازل فرمایا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کسی غرض کے محتاج نہیں ہوتے، یعنی جس طریقے سے ہمیں ایک پہلے غرض پیدا ہوتی ہے، پھر وہ غرض ہمیں ایک کام کے اوپر، ایک فعل کے اوپر ابھارتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہوتا ہے، یعنی اس کا فعل ابتداً کسی غرض کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کا کمال اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ اس سے کوئی کسی فعل کا صدور ہوتا ہے تو وہ بلا مقصد نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہزاروں اغراض وابستہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نزول قرآن کا ارادہ فرمایا تو اس سے بھی بے شمار اغراض وابستہ ہوئیں، اور ان اغراض و مقاصد کا جاننا ایک مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے، کیونکہ وہ اغراض و مقاصد قرآن پاک کے نزول کے مقصد ہیں۔ قرآن پاک کا نزول یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو نازل کیا، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ نزول قرآن کے مقاصد کو نہ صرف جانیں، اور جاننے کے بعد اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تبھی کما حقہ ہم قرآن کی برکات سے مکمل طور پر کما حقہ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ مختلف قرآن کے نزول کے مقاصد بیان کرتے ہوئے آخر میں اب جو ہم ایک مقصد بیان کریں گے، اور یہ غالباً قرآن عظیم کے سلسلے کا اس ٹاپک کا آخری پروگرام ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے متعلق درس قرآن کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے نزول کے بہت سے مقاصد بیان فرمائے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ان میں ایک مزید مقصد اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو پہاڑ پر تو ضرور آپ دیکھتے اسے کہ وہ خوف کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کی بنا پر، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ سجدہ ریز ہو جاتا یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مختلف مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و تفکر کریں۔ اسی طرح سورہ محمد، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 تھی، اور اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و تفکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں۔ یہ کفار کے بارے میں کلام ہے کہ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں، تاکہ حق تک پہنچ جائیں، اور اگر تدبر بالفرض کرتے ہیں تو پھر ان کے دل نرم کیوں نہیں پڑتے، تو پھر ایسا تو نہیں کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔
جس کی بنا پر غور و تفکر کا جو نتیجہ، جو فائدہ ان کو حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ لہٰذا ان دو آیات میں اگر آپ غور و تفکر فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرآن پر غور و تفکر بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اس میں کم و بیش 114 صورتیں اور 6666 آیات نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پہلی آیت کو لے لیتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے، اور شارحین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ پہاڑ پر نازل فرماتے اس طرح کہ پہلے اس کو عقل دے دیتے اور پھر قرآن عظیم کو نازل فرماتے، تو یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یعنی اگر یہ عقل والا ہوتا تو یہ قرآن کے مضامین پر واقفیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف محسوس کرتا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ اپنی جگہ قائم نہ رہ پاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امثال ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ اس لیے ہم نے بیان کیا تاکہ یہ غور و تفکر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں عقل تو ہمارے پاس بھی ہے، اگر پہاڑ کو عقل دی جاتی تو اس جیسی مضبوط شے بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، لیکن ہمارے پاس عقل موجود ہے اور ہم پہاڑ کے مقابلے میں بہت زیادہ نرم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے قابل توجہ بات جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر پہاڑ پر اس کو نازل کیا جاتا اور اس کو واقعی احساس و شعور کی دولت سے مالا مال فرما دیا جاتا تو وہ اپنی سختی اور مضبوطی کے باوجود اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتا، تو انسان پر حیرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حیرت نہیں کرے گا۔ ہم جیسے آپس میں کہیں کہ ہم انسانوں پر ہمیں پھر حیرت کرنی چاہیے اور تعجب کرنا چاہیے کہ اتنا کمزور ہونے کے باوجود یہ کیسے قائم رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن پر غور و تفکر کرنے کا حق ہے، ویسا تم غور و تفکر نہیں کر رہے ہو، لہٰذا غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول قرآن یا اللہ کی طرف سے قرآن کو اتارے جانے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ قرآن پہ کیوں غور نہیں کرتے ہیں، قرآن پہ غور کرنا چاہیے، اور یا پھر ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک پر غور نہ کرے یہ بھی قابل مذمت بات اور کفار کی عادات میں شامل تھا، اور اگر کوئی غور و تفکر کے سعادت حاصل کر لیتا ہے لیکن سطحی قسم کی کرتا ہے اور اس کے احساسات میں، اس کی کیفیات میں، اس کے اعمال و افعال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، جس کو کہتے ہیں کہ دل پہ تالا پڑ گیا ہے، کہ اس کا دل اثر قبول نہیں کر رہا ہے۔ اور دونوں چیزیں قابل تشویش ہیں، ایک غور و تفکر نہ کرنا، ایک ہے کہ غور و تفکر کرنے کے بعد بھی اپنے اعمال کے اندر اپنی کیفیات میں تبدیلی پیدا نہ ہونے دینا۔ یہ دونوں چیزیں قابل گرفت ہیں اور کفار کا طریقہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، تبھی مقام مذمت پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے کچھ ہمارا قلبی لگاؤ ہوتا ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، بیوی بچوں کی شکل میں ہو، مجازی محبت کسی سے ہو جاتی ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر ان کی ناپسندیدگی والا کوئی عمل نہ کریں، انہیں اذیت نہ ہو، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم کچھ حق سمجھتے ہیں، ماں کا ماں ہونے کے اعتبار سے، باپ کا باپ ہونے کے اعتبار سے، بیوی کا بیوی ہونے کے اعتبار سے، دوست کا دوست ہونے کے اعتبار سے، تو ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارا رب ہونا، روح ہونے کے اعتبار سے، ہمارے خالق و مالک ہونے کے اعتبار سے کتنا زیادہ حق ہوگا۔ تو جب ہم ان عام لوگوں سے کچھ تعلق کی بنا پر اور ان کے بعض احسانات کی بنا پر نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو، یا ہم ان کے ناپسندیدگی والا کام کر کے ان کے لیے نفرت کا باعث بنے، تو پھر اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے، اللہ کی پسند و ناپسند کا خیال کرنا چاہیے کہ اگرچہ ہمارے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی معاذ اللہ تکلیف کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق کام نہ کریں، اس کے احکام کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کریں، تو وہ غضبناک ہوتا ہے، اور جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات وہ نعمتوں کو ہم سے روک لیتا ہے،
کبھی مصیبتوں کے دروازے ہم پر کھول دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے لیکن پھر اپنی تائید غیبی کو ہٹا لیتا ہے اور ہمیں نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس طرح نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو آخرت کو سے دور کر لیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں عرض کروں کہ کیسے ہمیں قرآن پہ تفکر و تدبر کرنا چاہیے، یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ، ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے۔ جس کے اندر جتنی ہمت ہوتی ہے، جتنی اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، اسی حساب سے اس کے لیے آزمائش مقرر کی گئی ہے۔ لہٰذا قرآن عظیم میں مختلف قسم کی آیات ہیں، بعض آیات کا تعلق احکام سے ہے، اور وہ ایسی آیات ہیں کہ جن سے حکم نکلتا ہے کسی بھی قسم کا، سود کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں۔ یقینی سی بات ہے کہ جب تک کسی نے پہلے تمام اصول وغیرہ نہ پڑھے ہوں، پہلے اس نے کچھ اور علوم و فنون نہ پڑھے ہوں، وہ ان آیات سے کما حقہ مسئلے کا اخراج نہیں کر سکتا، احکام نہیں نکال سکتا، صحیح احکام گہرائی کے ساتھ نہیں جان سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کے احکام کو جاننے کے لیے پہلے اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کو اس نے پڑھا ہو تو اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اسے تفسیر کا علم بھی معلوم ہونا چاہیے، علم تفسیر بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، جس کی برکت سے وہ قرآن سے صحیح احکام اخذ کر سکے۔ لیکن ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا، یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اس قسم کی آیات کہ جن میں احکام بیان ہوئے ہیں، ان میں تفکر و تدبر کی دعوت صرف علماء اسلام کو دی جائے گی، مجتہدین کو دی جائے گی، ان لوگوں کو دی جائے گی جو قرآن و حدیث تک پہنچنے سے پہلے ان تمام علوم و فنون کو پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ جن کی برکت سے پھر قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ نہیں ہے کہ عوام صرف ان آیات مبارکہ پر غور و تفکر کرنے کے بعد قرآن کی ہر آیت پر غور و تفکر کرنے لگ جائے کہ چلیں جی احکام کے اندر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ غور و تفکر کیوں نہیں کرتے، وہ اس کے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں۔ لہٰذا عوام احکام کی آیات پر براہ راست غور و تفکر بالکل بھی نہ کرے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد تفسیر پڑھیں اور اس سے پھر حکم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جیسے ہمارے کیو ٹی وی سے ہمارا ایک پروگرام آتا ہے احکام القرآن کے نام سے، اور یہ ہر اتوار کو آتا ہے 5 سے 6 بجے۔ آپ یہ خاص طور پر قرآنی احکام پر مشتمل، آیات کی تفسیر و تفصیل پر مشتمل ہے، اس کو دیکھ لیجئے، یہ بہتر ہے۔ دوسرا، آیات متشابہات ہوتی ہیں، ایسی آیات جن کے معانی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، طاسین، طٰ، یاسین، اور حا میم، عین سین قاف، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ ان آیات کے درست مفہوم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں۔ لہٰذا اس میں تو کسی کو بھی، یعنی علماء تک کو غور و تفکر کی اجازت نہیں ہوگی کہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط مفہوم نکال لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہ ہو یا ان کی مرضی کے موافق نہ ہو تو بہتر نہیں۔ اگرچہ اس پر بھی بعض علماء کرام نے ضمنی طور پہ کلام ضرور کیا ہے، لیکن ان کے قطعی طور پہ معانی اخذ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے تفکر سے منع کیا جائے گا۔ تیسری قسم کی آیات ایسی ہیں جو مثلا پچھلی قوموں کے عذابات پر مشتمل ہیں، یا اس میں اللہ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں، یا اس میں عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا اس میں اور دیگر امور بیان کیے گئے ہیں، اللہ نے دنیا کی کوئی مثالیں بیان کر دی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و تفکر کیا جا سکتا ہے یا قدرت کی ایک دلیل حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کی آیات پر سب کو غور و تفکر کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس میں عوام کو بھی منع نہیں کیا جائے گا کہ وہ غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں اور اس سے نتیجہ اخذ کریں۔ اسی لیے کفار کو دعوت دی گئی ان آیات پر غور و تفکر کرنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر مشتمل تھیں، وحدانیت کے بیان پر مشتمل تھیں، صفات کے بارے میں اللہ نے کلام فرمایا۔ اسی طریقے سے ان آیات پر غور و تفکر کی دعوت دی گئی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے دیگر معبودان باطلہ کا شدت کے ساتھ رد فرمایا ہے، اور ایسی دلیلوں کے ساتھ رد فرمایا ہے کہ جن دلیلوں کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا، اسے قائل ہونا ہی پڑے گا
کہ اگر کوئی رب ہونے کے قابل ہے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ان آیات پر غور و تفکر انسان کو ہدایت کی طرف لائے گا، اسے اگر وہ کافر ہے تو مسلمانی کی طرف لے کر آئے گا، اسلام کی اہمیت کا احساس پیدا ہوگا، اور حالت کفر پہ قائم رہنے کی وجہ سے جو آخرت میں یا بعد کے زمانے میں شدید قسم کے عذابات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان پہ غور و تفکر کی سعادت حاصل ہوگی، اور انسان اس غور و تفکر کے بعد یقیناً اچھائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عام مسلمان جو غافل ہے، جب وہ قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھتا ہے کہ جن میں عذابات کا بیان ہے، پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے جن اعمال کی بنا پر تباہ و برباد کر دیا، ان آیات کو وہ پڑھتا ہے اور اس پہ غور و تفکر کرتا ہے، تو پھر اس کا دل یقینی سی بات ہے نرم ہوگا، موم ہو جائے گا، اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا، اور یہ نور نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور سے کمزور تر کرے گا۔ تو اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ جسے ہم بار بار اس اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں کہ آج مسلمان نے قرآن پاک کو بہت معمولی انداز سے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کے بارے میں خود آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل فرماتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن یہ مسلمان قرآن عظیم کو بہت ہی معمولی انداز سے لیتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس کے مضامین پر مطلع ہونے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا۔ پہلے ایک مضمون سمجھ میں آئے، ایک بات سمجھ میں آئے، تب انسان کے تفکرات کا سلسلہ دراز ہوتا ہے، اور اگر پہلے ہی انسان مطلب ایک اجنبی زبان پڑھ رہا ہو اور اسے نہیں پتہ ہو کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، متکلم یا مصنف کیا کہنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے تفکر و تدبر کرے گا۔ تو یہی ہمارا المیہ ہے، اور ہم بار بار اس درد کو بیان کر رہے ہیں کہ کاش ہم قرآن عظیم کو صحیح طرح سمجھتے، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے۔ تفکر تو تبھی ہوگا نا جب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم اس قسم کی آیات پر عمل اس لیے نہیں کر سکتے ہیں، تفکر و تدبر کی سعادت اس لیے حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو رسمی طور پہ پڑھتے ہیں۔ رمضان کے اندر بڑی بوڑھی خواتین بھی ہوتی ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، یا ہماری والدائیں وغیرہ ہوتی ہیں گھروں کے اندر، یہ بس قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہیں، 10 قرآن ختم کر لیے، 20 قرآن ختم کر لیے، تفکر تدبر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہمارے مدارس کے اندر بچوں کو جو حفظ قرآن کراتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، کاش اس میں تھوڑی تھوڑی تفسیر کا بھی بیان ہو تاکہ بچوں کو سوچنے کا موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن پاک کے نزول کے اس مقصد کو، یعنی قرآن پر غور و تفکر کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس سعادت سے بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔